کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ کے یہ الفاظ آج بھی یاد ہیں آنریبل جسٹس صاحب. اور ایک آپ نے فہمیدہ ریاض کا شعر پڑھا تھا تو وہ آج بھی مجھے یاد ہے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رہزن ہیں اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. کراچی بار ایسوسی ایشن ہمیشہ کی طرح ایسے نڈر، خود مختار جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے اور آگے بھی کھڑی رہے گی جو آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہماری جو پٹیشنز فائل ہیں اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم نے ہمیشہ آزاد عدلیہ کے لیے آواز اٹھائی ہے. کسی لیکوریٹو ڈیل کو ہم نے نہیں ایکسیپٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ ہم ادارے کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم سب کے لیے آنر ہے آپ کا یہاں پر آنا، آپ کا یہاں پر موجود ہونا. اوتھ کے ساتھ ہی آپ کی جتنی باتیں تھیں جو ہم سب خواہش مند تھے کہ آپ ایڈریس کریں ممبران سے، وہ سنی. ڈسٹرکٹ جوڈیشری بھی اس وقت موجود ہیں. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سینٹرل. آپ سب کی آمد اس چیز کی بھی تائید ہے کہ ایز این انسٹیٹیوشن جو ڈسٹرکٹ کورٹ کی امپورٹنس ہے، جو فیصلے یہاں سے جورسپروڈنس ایوالو ہوتی ہے وہ ایپکس کورٹ تک جاتی ہے. تو یہ بار اینڈ بینچ کا ساتھ رہنا اور بیچ میں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ سب کی آمد کا بھی شکریہ. میں اب پریزیڈنٹ کراچی بار ایسوسی ایشن جناب عامر نواز وڑائچ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیے اور آج کی حلف برداری کی تقریب کے بعد آئے ہوئے مہمانان گرامی، اسپیشلی چیف گیسٹ آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کیجیے اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے آگے کے معاملات پر روشنی ضرور ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آنریبل سینئر پینی جج جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کراچی بار ایسوسی ایشن میں ویلکم کرتا ہوں اور میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور وہ آج یہاں پر آئے اور انہوں نے اوٹ ٹیکنگ سرمنی میں پارٹیسپیٹ کیا. میں اپنے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان وسیم چودھری صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سعود صاحب اور لغاری صاحب تمام کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے بھی اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور آپ کراچی بار ایسوسی ایشن کی اوٹ ٹیکنگ سرمنی میں آئے. میں اپنے تمام معزز ممبران کا بے حد مشکور ہوں کہ اولدو یہ ایک بیزی ڈے تھا لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ نے ورکنگ ڈے میں اپنے کام چھوڑ کر آپ یہاں آئے اور اوٹ ٹیکنگ میں پارٹیسپیٹ کیا. ہم سے ریکویسٹ تھی کہ بات نہ کی جائے. اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر بار ایسوسی ایشن بھی بار ایسوسی ایشن نہیں رہے گی، تو ہم بات کریں گے. 26ویں امینڈمنٹ جب ہوئی تھی تو کراچی بار ایسوسی ایشن نے ایک آل پاکستان لائرز کنونشن کال کیا. شاید اس وقت جو لوگ تھے، کچھ دوست تھے، وہ اس کی گریویٹی کو نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کی گریویٹی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور اس کی مثال ہمارے میڈیا کے نیوز کے لوگ بھی ہیں. جب ان کے خلاف پیکا آرڈیننس ابھی پاس ہوا ہے تو انہیں پتہ چلا کہ 26ویں امینڈمنٹ اصل میں ہے کیا ہے. بیسیکلی 26ویں امینڈمنٹ میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ستون تھا، پاورفل انڈیپینڈنٹ، اس کو کنٹرول کیا اور اپنی مرضی کے ججز کو لا کر بٹھا دیا اور پورا جوڈیشل سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا. جب جوڈیشل سسٹم تباہ ہو گیا
ان کی مرضی کے لوگ آ کر بیٹھ گئے، رات کو یہ کالی تاریک میں اندھیرے میں جو ہے بل پاس ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئیں، تو اس کے بعد اب وہ اپنی مرضی سے چیزیں کرنے لگے۔ اب جب پیکا آرڈیننس پاس ہوا تو پیکا کے دوست پریشان کھڑے ہیں کہ یہ جو ہم آرڈیننس ہے اس کو چیلنج کس جج کے سامنے کریں، جہاں پر بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ ڈسمس ہی ہوگا، تو بہتر ہے چیلنج کریں یا نہ کریں۔ دیکھیں اس کے بعد خالی یہ ایک ایشو نہیں ہے، ایک نیا بل پیش ہونے جا رہا ہے لوئرز کے خلاف کہ بھائی جو بھی وکیل پروٹیسٹ کرے گا اس کا بھی لائف ٹائم لائسنس جو ہے کینسل ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس بل کو کس کے سامنے چیلنج کرو گے؟ پیکا والے اگر ذرا سی بات کریں گے تو ان کے خلاف کام ہو جائے گا، پھر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے جو وائس چانسلر ہوں گے وہ بیوروکریٹس ہو جائیں گے۔ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ آپ پورے سسٹم کو، ڈیموکریٹک سسٹم کو ختم کر کے ایک اندیکھا مارشل لا لگایا ہوا ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چیزیں زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ ہاں، جہاں تک تو یہ جو پوزیشن ہے، اس ساری پوزیشن میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ بینیفٹڈ ہو جائیں، لیکن وہ اس کروڑوں کی آبادی میں گنتی کے ہوں گے۔ اگر آپ کو اپنی ذات کو بینیفٹ دینا ہے تو ضرور دیں، لیکن اگر آپ نے انسانیت کی خدمت کی ہے، کرنی ہے، تو آپ کو اس جگہ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو اسٹینڈ لینا پڑے گا، اور یہ جو امینڈمنٹ ہے جو بیسیکلی بیس ہے ان تمام باتوں کی، منمانی کے قانون پاس کرنے کی، اس کو اسٹرائک ڈاؤن ہونا پڑے گا، جس پہ کراچی بار ایسوسی ایشن نے اپنی ایک پٹیشن فائل کی، اس پٹیشن پہ بھی ایک ایشو آ گیا۔ پھر ایک اور ایشو ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ لارجر بینچ کی ریکویسٹ کی، تو پتا چلا کہ بھائی وہ نئے جج سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ موجودہ ججز میں ان کی میجورٹی نہیں آئے تو 8 نئے جج آ جائیں، جو اوتھ ٹیکنگ، ان کے سامنے بھی ایک اوتھ ہوتی ہے، جو وہاں اوتھ دے دیں گے جو آپ بولیں گے ہم کریں گے، تو وہ ججز ہو سکتا ہے وہاں پہ آ کے وہ بھی کر دیں۔ میں شاہ صاحب آپ ہمارے جسٹس ہیں، ہمارے لیے معزز ہیں، میں آپ سے ایک بات کہوں گا۔ ہائی کورٹ بار میں جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا تو ہمارے الیکشن کا جو رزلٹ آیا وہ اچھا نہیں تھا۔ ہمارے مطابق ہم 17 ووٹوں سے جیت گئے تھے، سامنے الیکشن کمیشن کے مطابق ہم 7 ووٹوں سے ہار گئے تھے۔ تو 2 دن بعد مجھے ایک وکیل صاحب ملے تو انہوں نے کہا کہ وڑائی صاحب آپ نے ہمارے ووٹ کی حفاظت نہیں کی، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ نے اسٹینڈ نہیں لیا، آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ وہ بات مجھے اٹک گئی۔ میں نے نیکسٹ ٹائم سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی الیکشن ہوگا وہ ڈو اور ڈائی ہوگا، یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے۔ نیکسٹ ٹائم پھر الیکشن ہوا، الیکشن کا رزلٹ کینسل کر دیا، بٹ ہم نے اسٹینڈ لیا، پھر وہ رزلٹ آیا اور اللہ نے کامیابی دی۔ آپ اپنی کوشش کریں سر، جوڈیشل جو ہے، لیکن جو حالات واقعات بن رہے ہیں یہ حالات واقعات صحیح نہیں ہے سر، اس میں آپ کو بولڈ ہونا پڑے گا۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا ہے، آپ کو مل گیا ہے، آپ اس سے زیادہ کیا جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو نام مل گیا ہے، ریپوٹیشن مل گئی ہے، پیسے کی ایشو نہیں ہے۔ آپ کو لڑنا پڑے گا اس پاکستان کی مظلوم عوام کے لیے۔ میں آپ سے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں آپ سے ایسا کیوں کہہ رہا ہوں سر سانگڑ میں 5 لوگوں کا قتل ہوا ہے، آج تک ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے، اور کوئی بھی جج جس کو پتا ہے کہ ان بیوروکریٹس نے، ان منسٹرز نے،
کوئی بھی جو بیوروکریٹ جو بھی جسٹس ہوگا جج ہوگا اس کو پتہ ہے کہ ان کا فیوچر ان منسٹرز کے ہاتھ میں ہے, اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. وہ کبھی بھی کوئی بولڈ انصاف پسندانہ فیصلہ نہیں کرے گا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بن جائے گی اور ہم سب غلام ہو کے رہ جائیں گے. تو سر اسٹینڈ لینا پڑے گا. ابھی ہمارا ایک سر کینلز کا ایشو چل رہا ہے, سندھ کی 6 کینلز کا. وہاں پہ اربوں کو خوش کرنے کے لیے کروڑوں کی آبادی کو جو ان سا ہے پانی سے جو ان سے ہے ان کا پانی ختم کیا جا رہا ہے. اور وہ جو کینلز کا ایشو ہے اس پہ کراچی بار ایسوسی ایشن اور ہماری تقریباً سندھ کی بار ایسوسی ایشن اسٹینڈ لے چکی ہے. سر سر اس میں جو کینالز کا ہے اس میں بھی دوبارہ ہمارے دوست پریشان ہیں کہ سی پی داخل کریں. پتہ چلا وہ جو ماشاءاللہ سے 9ویں نمبر کے جج کو سندھ میں 9ویں نمبر کے جج کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ بنایا ہے. پہلا چھوڑ دیا چلو نہیں ہوگا, دوسرا چھوڑ دیا نہیں ہوگا, پنور صاحب تیسرے نمبر پہ ایک اچھے جج تھے, چھوڑ دیا صحیح ہے, چوتھے پہ جنید غفار صاحب تھے اچھے جج تھے. ایسے کرتے کرتے 8 ججز کو چھوڑا ہے اور 9ویں نمبر پہ جا کر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ بنایا ہے. وہ 9ویں نمبر کا جج ان کو خوش کرے گا یا سندھ کی جو بیسک رائٹس ہیں, جو لوگوں کے ایشوز ہیں, جو کروڑوں لوگوں کے ایشوز ہیں, اس پہ بات کرے گا. تو سر یہ سیریس ایشوز ہیں. پھر کوپریٹ فارمنگ کا ایک ایشو ہے. ہمارے یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ زمین ایسے بندر بانٹ کے ذریعے دی جا رہی ہے. تو سر یہ اگر اوپر سے جب تک یہ امینڈمنٹ رہے گی اور جو بھی آئے گا اس کے نتیجے میں رزلٹ کبھی بھی کسی بھی حقوق کے لیے نہیں ہوگا, وہ اقرا پروری کے لیے ہوگا, کسی کی خوشنودی کے لیے ہوگا, کسی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا. ہمارے وکلا کے سر ہماری کراچی بار ایسوسی ایشن کے جو وکلا ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا آل پاکستان لائرز کنونشن کیا تھا اور آج بھی یہ ان کی بڑی تعداد یہاں پہ جو موجود ہے, میرے رائٹ سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, سامنے بھی, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے ہم سب کو مضبوط ہونا پڑے گا, ہم سب کو اسٹینڈ لینا پڑے گا اور ہم سب کو کھڑا سر سر میں اپنی اسپیچ کو شارٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کو جانا بھی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے اوتھ اٹھائی ہے, ہم نے یہی اوتھ اٹھائی ہے کہ ہم رول آف لا, سپرمیسی, ہیومن رائٹس اور وکلا کی ویلفیئر کے لیے بات کریں گے. تو ہم کھڑے رہیں گے سر جو بھی وقت ہوگا. باقی آپ سے ہم ضرور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہر جگہ چاہے بینچ میں ہوں یا باہر ہوں, آپ خود کو اکیلا نہ سمجھیے گا. بار ایسوسی ایشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن آئے گا جب ہم آپ کو جو دیکھیں, آپ نے ایک بات کی
ہمیں آفریدی صاحب بالکل قبول ہیں، لیکن ایشو صرف ٹرن کا ہے. آفریدی صاحب کا ایک ٹرن ہے، وہ آئیں 10 بار آئیں. یہ آپ کا رائٹ تھا، آپ کا ٹرن تھا، تو آپ کے ٹرن پہ ہم آپ کو ہی چیف جسٹس آف پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، کسی اور کو چیف جسٹس آف پاکستان نہیں دیکھنا چاہتے. باقی ہمارے وکلا دوستوں کے دیکھیں، بار ایسوسیشن کراچی بار آپ کے سامنے موجود ہے. ہم آپ کے لیے جو بیسٹ سے بیسٹ کر سکتے ہیں کریں گے. جس میں جو 2 میجر ایشوز تھے، ایک پیکونری جوریسڈکشن سے ریلیونٹ تھا، انشاءاللہ تعالیٰ 2 یا 3 دن میں اس کا پروپر نوٹیفیکیشن آ جائے گا، کیونکہ ابھی تک سائن نہیں ہوا ہے. جیسے ہی سائن ہوگا ہم اپنے تمام دوستوں کو اس سے اویئرڈ آف کریں گے. تو آپ کا ایک ایشو وہ ہے، اس میں ہم پرسو کر رہے ہیں. پوری کیبنٹ جو ہے ہماری لگی ہوئی ہے، صحیح ہے. سارے دوست بھی دوسرے بھی جنہوں نے پٹیشنز فائل کیے وہ بھی پرسو کر رہے ہیں، تو جلد انشاءاللہ وہ ہوگا. سیکنڈ، آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا. آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ، میرے اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس کی ہم فاؤنڈیشن لیئنگ سیرمنی کریں گے. اور ہمارا یہ خواب ہے کہ ہمارے ہر ممبر کا اپنا پلاٹ ہو، اور ہم اس خواب کو ضرور پورا کریں گے. اور آپ سب کا اپنا پلاٹ ضرور ہوگا، اور آپ سب کا اپنا گھر ہوگا. باقی دیگر آپ کے جو ایشوز ہیں ہاسپٹل سے ریلیونٹ دوسرے، وہ سب ہم ٹائم ٹو ٹائم ریڈریس بھی کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے ہاسپٹل ہو. ایٹ دی اینڈ میں سر آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور سر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے در پہ دیر ہو سکتا ہے، اندھیر نہیں ہو سکتا ہے. آپ کا صبر، پیشنس اپنی جگہ ہے، لیکن میں دعا گو بھی ہوں. اور ہم سب وکلا اس پارٹ پہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملے. بار ایسوسیشن صرف عام انسان کے نہیں، دوسروں کے بھی حقوق کی ضامن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا بیسٹ دیں گے، آپ کو آپ کا جو رائٹ ہے وہ ملے. ایٹ دی اینڈ تھینکس اے لاٹ سر. تھینک یو. ویلکم ٹو کراچی بار ایسوسیشن. تمام ممبران کا میں بے حد مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ میں سردار شہباز کھوسا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسپیشلی لاہور سے آپ ٹریول کر کے آئے آج کراچی بار ایسوسیشن کی کیبنٹ کی. اب اذان کی وجہ سے 2 منٹ کا بریک لیں گے، پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کے لیے میں آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی گزارش کروں گا کہ ان کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ بھی پیش کیا جائے، آپ کو ویلکم کیا جائے بہتر انداز میں. میں گزارش کروں گا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب سریش کمار صاحب سے ساؤتھ کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیے سر. اور آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ سر ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سریش کمار صاحب آ رہے ہیں، آپ ان کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیجیے.